السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ زبان جو ہوتی ہے اس میں بہت دھوکے ہوتے ہیں، اس میں معنی کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ جو فریب سے بھرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ان کو ہم اپنے نمائندے کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے کہیں سے نہیں ہیں، نہ وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، نہ وہ ہماری طرح پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ ان کی مایوسیاں ہم جیسی، نہ ان کی امیدیں ہم جیسی، نہ ان کا مستقبل ہم جیسا، نہ ان کا ماضی ہم جیسا۔ تو وہ کسی بھی طرح بھوکے پیاسے، نادار، غریب عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کسی بھی طرح مڈل کلاس کے بھی نمائندے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ پارلیمنٹیرین ہمارے نمائندے نہیں ہیں تو کون ہیں ہمارے نمائندے؟ میں آپ کے سامنے ایک تھیسس پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اصل جو عوامی سچے سچے عوامی نمائندے ہیں وہ ہیں ہمارے شاعر، جو زمین سے بھی جڑے ہوتے ہیں، جو ہماری تہذیب کو بھی اپنے فن سے آراستہ کرتے ہیں۔ شاعروں کے قلم میں ایک عجیب سی کیتھارسس کی طاقت ہوتی ہے، وہ دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں۔ ان کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر حوصلہ بھی ہوتا ہے، ان کے لہجے میں سچ کی گھن گرج بھی ہوتی ہے۔ تبھی ہماری جو ریاست ہے وہ ہمیشہ سے شاعروں کی زباں بندی کرتی آ رہی ہے۔ جن کو وہ خرید سکتی ہے ان کو مراد دے کر، پیسہ دے کر، عہدے دے کر خرید لیتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت سارے لکھاری شاعر لوگ حکومتی مراعات اور تمغوں کے چکر میں جو خدا نے ان کو تحفہ دیا ہوتا ہے، جو عوام کی زبان ہوتی ہے، وہ حکومت کو سستے داموں بیچ ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر، ایک گاڑی کی خاطر، ایک بنگلے کی خاطر۔ مگر کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بکتے، تو پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ڈنڈے سے، کوڑوں سے، جیل سے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال میں شاعروں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر، ان کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں، دھمکیاں ملی ہیں۔ اب میں یہ شاعروں کی اور نمائندگی کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اب میں ایک ٹینجنٹ لوں گا، ایک بالکل مختلف ڈائریکشن میں جاؤں گا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنا مستقبل سنوارنا ہے، اگر ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے، تو ہمیں اپنے سیاستدانوں، لیڈروں، بیوروکریٹوں، جرنیلوں، ہمیں ان کی باتیں سننا بند کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے شاعروں کی باتیں سننا ہوں گی، کیونکہ ہمارے شاعر اب بھی آج کے زمانے میں بھی، اس پورا شوب دور میں بھی، اس کل یگ کے زمانے میں بھی، اس اندھیر نگری میں بھی جن سے جتنا ہو پڑتا ہے وہ سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کا سچ دبا دیا جاتا ہے، ان کا سچ ولگرائز کر دیا جاتا ہے، ان کا سچ چھپا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سنیں، اگر ہم ہمتن گوش ہوں، اگر ہم اپنے کان کھلے رکھیں، تو ہمارے شاعر آج بھی بول رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ آج سے 100 سال پہلے اقبال کی صورت میں بول رہے تھے، 200 سال پہلے غالب کی صورت میں بول رہے تھے، 300 سال پہلے میر تقی میر کی صورت میں بول رہے تھے۔ تو آج ہمارے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نمائندہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 2 نظمیں جو مجھے بہت اچھی لگیں، اور یہ اردو کی نظمیں نہیں ہیں، ایک سرائیکی زبان کی نظم ہے اور ایک پنجابی زبان کی نظم ہے۔ میں آپ کو یہ نظمیں سناؤں گا اور پھر آخر میں اس پر تھوڑا بہت تبصرہ بھی کروں گا۔ پہلی جو نظم میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے سائیں اشو لال کی، جو سرائیکی وسیب کے عمدہ شاعر ہیں۔ ان کو اپنی دھرتی سے، اپنے وسیب سے، اپنی فطرت سے، اپنے دریاؤں سے بے حد انس اور پیار ہے، اور یہ سب ان کی شاعری کے اندر جھلکتا ہے۔ تو ان کی ایک نظم ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ وسوں وساری کونجھاں ہنساں وٹائے رستے، زہریلی تھی گئی ہے کتنی ہوا خدا دی، باقی نہ کوئی جھینگا مچھی نہ کوئی باقی، کیڑا بھلا ڈساوے سندھو دے پانیاں وچ بارود گھل گیا ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت نظم ہے، اور یہاں ایک جملہ جس پر میری خاص طور پر نظر پڑی وہ تھی ہنساں وٹائے رستے، یعنی ہنس جو پرندہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے رستے بدل دیے۔ اور میں پہلے بھی کہیں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب پرندے اپنے رستے بدلتے ہیں تو سمجھیں کہ ہوا کے اندر زہر گھلنے والا ہے، سمجھیں کہ ہوا کے اندر موت گھلی ہوئی ہمارے شہروں کے اوپر، ہمارے گاؤں کے اوپر، ہمارے دریاؤں کے اوپر آ رہی ہے۔ اور ہمارے شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پرندے رستے بدل رہے ہیں، تمہارے دریاؤں کے اندر بارود گھل رہا ہے، تمہارے پانی خدا کی مخلوق کے لیے زہریلے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نظم ہے جو کہ قدرے لمبی نظم ہے مگر اسی موضوع سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ہے حکیم احمد نعیم ارشد کی نظم۔ یہ نظم پنجابی زبان میں ہے، میری پنجابی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ سرائیکی کے لہجے میں پنجابی بولوں۔ نظم ہے کچھ یوں: اساں شہر وسائے لوہے دے، اساں مار مکایا رکھاں نوں،
साडे एक एक साह ते जंग चढ़िया, सानू बजरी वाला रंग चढ़िया। असां फक्के मारे सीमट दे, असां पीते रज के कैमिकल, साडी गल जहानों वखरी गल। सानू छां दी जेकड़ लोड़ पवे, असी पुल दे हेठ खलो जाइए। साडे चार चफेरे खंबे ने, साडे सर ते जाल ने तारां दे। सानू लोड़ कोई ना फुल्लां दी, असी धुएं सुंघनेआं कारां दे, असी धुएं सुंघनेआं कारां दे। असी कातिल बन गए फितरत दे, साडे हथ लहू नाल रंगे ने। हाँ ऐसे लई रब सच्चे ने, हाँ ऐसे लई रब सच्चे ने। साडे साह सूली ते टंगे ने, साडे साह सूली ते टंगे ने। अब आपको स्मोक के इशू का पता है कि हर साल 2-3 महीने हमारा मुल्क, पूरा पंजाब रहने के काबिल नहीं रहता, और हमारे शायर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि भाइयों, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने कंक्रीट, बजरी, खम्बों, लोहे के शहर बना दिए हैं, दरख्त काट दिए हैं, फितरत से दुश्मनी पाल ली है, और तभी साडे साह सूली ते टंगे ने, साडे साह सूली ते टंगे ने। अब ये सच आपके नुमाइंदे तो नहीं बोल रहे, आपके MNA और MPA तो इस तरह नहीं बोल रहे, इस ज़ुबान में नहीं बोल रहे। अगर कोई ये सच बोल रहा है तो वो आपके शायर हैं, जो आपके हकीकी नुमाइंदे हैं, अगर कोई उनको सुन ले तो। ये जो दरिया हैं, ये जो फूल हैं, ये जो दरख्त हैं, ये जो जंगल हैं, ये जो चहचहाते परिंदे हैं, ये जो लहलहाते खेत हैं, ये जो आबशारें हैं, ये जो झरने हैं, ये चश्मे हैं, ये जो झीलें हैं, ये जो परिंदे हैं, ये जो कबूतर हैं, तीतर हैं, तलियर हैं, बटेर हैं, जो हंस हैं, जो कूंजे हैं, जो हिरन हैं, ये सब खुदा की मखलूक हैं, ये सब धरती के बच्चे हैं, ये सब पाकिस्तान के बच्चे हैं, उसी तरह जिस तरह हम आप इसी धरती के बच्चे हैं, इसी धरती के फर्जंद हैं। तभी हमारे शायर जो इस धरती के नुमाइंदे हैं, वो उन मखलूकात के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं जिन मखलूकात के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिनका कत्लेआम हमारे मुल्क में रोज़ बरोज़ बड़ी सुरत के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ जारी व सारी है। अब यहाँ पे मैं चंद आखिरी जुमले कहूँगा इस व्लॉग को ख़त्म करने के लिए, और वो जुमले ये हैं कि हमें ज़रा सोचना चाहिए कि जब हम धरती के ये बच्चे, ये परिंदे, ये दरिया, ये झीलें, ये चश्मे, ये हवाएं उससे छीनते जा रहे हैं उनका कत्लेआम करके, जब हम धरती को बाँझ करते जा रहे हैं, तो फिर क्या ये बात बईदस क्यास है कि धरती भी हमारे साथ जंग कर रही है, और इस प्रोसेस में वो हमसे भी हमारे बच्चे छीन रही है। हमारी नौजवान नस्ल मायूस है, परेशान है, अनपढ़ है, ना उनको रोज़गार के मौके मैसर हैं, ना उनको साफ़ पानी मैसर है, ना हवा मैसर है, ना सेहत मैसर है। उनके सांस सूली पर लटक रहे हैं, जैसा कि हकीम साहब ने फरमाया, और वो जौक दर जौक कंटेनरों के ज़रिए, डंकियों के ज़रिए मुल्क से बाहर फ़रार होने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसमें वो डूबते भी हैं, मरते भी हैं, गायब भी हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी सर्फ कर देते हैं। 30-30, 40-40 लाख रुपए अपनी ज़मीनें बेचकर, अपनी माँ बेचकर वो इस मुल्क से बाहर जाने के लिए, फ़रार होने के लिए बेचैन हैं। शायद इसकी यही वजह है कि जिस तरह हम धरती को बाँझ कर रहे हैं, उससे दुश्मनी पाल रहे हैं, धरती भी हमसे, हमारी औलादें, हमारे बच्चे और हमारा मुस्तकबिल छीनती जा रही है। असली नुमाइंदों की सुने, शायरों की सुने, वो हमें सच बता रहे हैं, वाज़े तौर पर हमें अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए अपने दिल का दर्द दिखा रहे हैं, हमारे सामने पेश कर रहे हैं, हमारे दुखों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शायरों की सुने, MPA और MNA की ना सुने। ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर, और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। खुदा हाफिज़।